السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 8ویں پارے میں گزشتہ جو 7ویں پارے میں سورہ انعام شروع ہوئی تھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور سورہ انعام کے 13 رکوع 8ویں پارے میں ہو چکے تھے۔ اب سورہ انعام کے 14ویں رکوع سے 8ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو ہٹ درمی کرنے والوں کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ اس وقت بھی ایمان نہ لائیں گے جب ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے اتریں گے یا مردے قبر سے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، پھر بھی ایمان لانے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کریں گے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے احکام واضح طور پر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے قرآن کریم ہی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ اس قرآن کریم میں حلال و حرام سے متعلق مفصل احکام ہیں، ان کی پابندی لازمی ہے۔ پھر 15ویں رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ کے نافرمانوں کو اپنے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ آخرت سے ڈرتے ہیں، یہ انکار فریب نفس ہے۔ پھر بتایا کہ جن ہو یا انسان جو بھی اللہ کا باغی ہوگا، وہ اور جو ان کے پوجنے والے ہیں سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ جس کو ہدایت فرمانا چاہتا ہے اسلام کے لیے ان کا راستہ کھول دیتا ہے۔ پھر سورہ انعام کا 16واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جن و انس کی ہدایت کے لیے ہادی اور رسول آئے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ بغیر اتمام حجت کیے کوئی بستی تباہ نہیں کی جاتی۔ پھر خدا کی قدرت کا تذکرہ ہے تاکہ معلوم رہے کہ وہ آج بھی اس پر اسی طرح قادر ہے جس طرح کہ کل تھا، کہ بستیوں کو تباہ و برباد جیسے پہلے کیا ہے ایسے بھی اللہ تعالیٰ آج بھی کر سکتا ہے، اور قیامت تک آنے والی سارے انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی قدرت اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ کی قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ساتھ ہی مشرکین اور شرک کی مذمت کی، پھر ان کی حرکتوں کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد 17ویں رکوع میں پہلے تو اس کا حکم ہے کہ باغ یا کھیتی کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے جب پھل توڑے جائیں یا کھیتی کاٹی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں، مثلاً سواری اور گوشت کمانے کے لیے جانور پیدا کیے۔ پھر چند حلال جانوروں کے تذکرے کیے اور بتایا کہ بتوں پر چڑھاوے کا دستور یہ مشرکانہ رسم ہے۔ جاہلیت کے دور میں مشرکانہ رسم ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ خدا کا حکم ہے، اس لیے اس رکوع میں اس کو اللہ پر بہتان قرار دیا اور کہا کہ اللہ پر بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل مزارات پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ مشرکانہ رسم ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 18واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں مشرکین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردار یعنی بہتا ہوا خون یہود کی نافرمانیوں کی سزا میں ان پر بعض چیزیں حلال کی تھیں، لیکن اب وہ حرام نہیں ہیں، مسلمان اسے کھا سکتے ہیں۔ پھر بتایا کہ منکرین قرآن کے بارے میں اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی مشرکین کے لیے جو مشرکین کا کہنا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردار اور بہتا خون یہودی کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر حلال کیا تھا وغیرہ وغیرہ کی باتیں، تو کہا کہ اب یہ مردار یا بہتا ہوا خون جو ہے یہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مسلمان ہاں حلال چیزیں کھا سکتے ہیں، حلال چیزیں جو ہیں وہ مسلمان کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں حلال چیزیں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد 19واں نمبر رکوع شروع ہوتا ہے سورہ انعام کا۔ اس رکوع میں 10 باتوں کو بتایا کہ ان کا ارتکاب
کرنا سخت گناہ ہے اور قیامت میں باری تعالیٰ کا عذاب موجب ہے۔ سب سے پہلے شرک، والدین سے حسن سلوک نہ کرنا، مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل، زنا، ناحق قتل، یتیم کا بلا وجہ مال کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی، عدل و انصاف نہ کرنا، عہد شکنی، اسلام پر نہ چلنا بلکہ ایک ملت میں رہ کر اصل دین میں فرقہ بندی کر کے اس پر چلنا۔ پھر کہا کہ تورات میں بھی اسی طرح کے احکامات تھے۔ پھر 20واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں بتایا کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد حجت تمام ہو گئی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف نہ کتاب بھیجی گئی اور نہ کوئی رسول آیا۔ تو جب رسول آ گئے اور کتاب قرآن نازل ہو گئی تو لوگوں کو ہدایت اختیار کر لینی چاہیے، ورنہ قیامت میں سخت عذاب ہوگا۔ پھر بتایا کہ عذاب آتا دیکھ کر ایمان مقبول نہیں۔ پھر آخر میں اسی سبق کی یاد دہانی کرائی گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی۔ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے گزار رہا ہوں۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 5ویں رکوع میں ایک مقام پر اعراف والوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے نام ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ پھر اس صورت کا بھی نزول کا زمانہ تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا تھا۔ سورہ انعام جس زمانے میں نازل ہوئی یہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور سورہ انعام مکی دور کے آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے جو مرکزی مضمون ہے وہ دعوت رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں کو اتباع رسول پر آمادہ کیا جائے، لیکن اس صورت میں جو دعوت کا انداز ہے وہ ذرا زجر و توبیخ والا ہے، ڈرانے کے انداز میں ہے، اور اسی اثناء میں یہود کی طرف بھی رخ کیا گیا، اور یہود کی طرف بھی خطاب کیا گیا۔ اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کا وعدہ کر دینے کے بعد اسے توڑ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات کی گئیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس صورت کے پہلے رکوع میں پہلے تو نزول قرآن کی غرض بتائی گئی کہ اس کے ذریعے سے منکرین کو ان کی اعتقادی و عملی گمراہیوں کے برے انجام سے ڈراؤ اور مومنین کی یاد دہانی۔ پھر بتایا کہ انسان کو اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت نامہ کی ضرورت تھی وہ قرآن آ گیا۔ پھر نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا، اور اس کے لیے تاریخی شہادت کے طور پر اجمالی حیثیت سے بہت سی ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے انکار و سرکشی کی تھی۔ ان پر اچانک رات کو عذاب الہی نازل ہو گیا، ساتھ ہی قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر اس سورت کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے تو گزشتہ رکوع میں پہلے رکوع میں چونکہ یہ بات سمجھائی گئی تھی ہے کہ انسان اس دنیا میں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا، اسے جو اختیارات و آزادی عمل ملی ہے وہ اس لیے نہیں کہ خواہش نفسانی کے مطابق زندگی بسر کرے، بلکہ اس لیے ملی ہے کہ زمین پر اللہ کی مرضی پوری کرے۔ اس لیے اس رکوع کی میں تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کا انکار کا تذکرہ، اور یہ کہ ابلیس کے بہکانے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی، وہ یہ کہ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا اس کا پھل کھا لیا، نتیجے میں جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیے گئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی لیے ہوئی تھی۔ نیز اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس اپنی سرتابی اور تکبر کی وجہ سے راندہ درگان ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تکبر نہ کیا، توبہ کی، مقبول تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ان کی توبہ قبول کی، اور لہذا انسان کی صحیح روش یہی ہونی چاہیے کہ تکبر اور اللہ سے سرکشی نہ کرے، اور غلطی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس پر توبہ کر لے۔ پھر
سورت کے تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ لباس سر چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایسا لباس جس سے انسان کی عریانی جھلکتی ہے، یعنی ننگا پن نظر آتا ہے، ایسے لباس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اخلاقی لباس کا تذکرہ، ایک ہے لباس وہ جس سے انسان کا جسم ڈھکتا ہے، ایک وہ لباس ہے جو 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 تقوی کا لباس جس کو کہتے ہیں، اور جس کو اخلاقی لباس کہتے ہیں، کہ انسان کو یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جسم چھپانے کے لیے جو لباس ہے، اگرچہ یہ پھٹا پرانا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو 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 اخلاقی لباس ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، وہ عمدہ۔ اور پھر فرمایا کہ بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ وقت جو تقوی اختیار نہیں کرتے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حکم، پھر بتایا کہ بہت سے گمراہ لوگ اپنے آپ کو حق راہ پر گامزن سمجھتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔ پھر اس سورت کے چوتھے رکوع میں، سورہ اعراف کے چوتھے رکوع میں بتایا گیا کہ حلال اور جائز زینت اور رزق کو حرام سمجھنا ہی غلطی ہے۔ یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حلال طریقے سے اگر کوئی اچھی چیز پہنتا ہے، اچھی گاڑی لیتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اس پر جائز طریقے سے اچھی اس کی زیب و آرائش کرتا ہے، حلال طریقے سے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے ادا کر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ نے اسے حرام نہیں قرار دیا۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و نفاق، ظلم و تکبر، شرک، ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بتایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا کی آیات لے کر انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اس لیے اللہ کی آیات کو مان کر جو تقوی اور اعمال صالح اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، اسی طرح جو لوگ تکبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو یعنی جھٹلائیں گے، پھر اسی طرح وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد پانچویں رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اہل جنت اور اہل جو جہنم والے ہیں ان کے مکالمے کا بیان ہے کہ جنت والے کہیں گے کہ تم نے دیکھ لیا پروردگار کا وعدہ کتنا سچا ہے، تو اہل دوزخ کہیں گے ہاں۔ اور اصحاب اعراف اور اصحاب جنت کا مکالمہ کا بھی بیان ہے کہ اصحاب اعراف جو امیدوار جنت کھڑے ہوں گے تو اہل جنت پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، اور جب اعراف والے دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم کو ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے رکوع میں بھی اہل جنت اور اہل دوزخ اور اعراف والوں کے درمیان کچھ مکالموں کا بیان ہے۔ پھر بتایا کہ کس طرح جنت میں آرائش و آسائش کے ساتھ رہیں گے اور دوزخی کتنی سختیوں اور دردناکیوں میں گرفتار ہوں گے۔ پھر کہا گیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی یہ صورتحال ہوگی، پھر دنیا میں واپسی کا سوال نہ ہوگا، لہذا آخرت کے لیے عمل صالح کے ذخیرے جمع کر لیے جائیں تاکہ وہاں پر پریشانی نہ ہو، واپسی تو وہاں سے ممکن نہیں ہے۔ پھر جو ساتواں رکوع ہے اس میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین، چاند و سورج اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا۔ وہ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اس کے حکم سے یہ نظام حکومت چل رہا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان کی پرورش اور زندگی کی بقا کے سامان ہو رہے ہیں۔ لہذا انسان کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی رحمتوں کا شکر ادا کرے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اپنے خود ساختہ قوانین اور اپنے ذہن کے تراشیدہ اصول کو اپنے لیے چراغ ہدایت نہ بنائے۔ پھر اس کے بعد 8واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی سرکشی اور ان کا انکار، پھر طوفان کی شکل میں عذاب کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے دشمنوں کو تباہ کر دیا اور کس طرح اپنے رسولوں اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اس واقعہ سے عبرت دلانا مقصود ہے، اور یہ کہ وہی خدا اب بھی اس قسم کا عذاب لانے پر قادر ہے۔ پھر 9واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، ان کی دعوت کا انکار اور ان کی قوم عاد نے جو کیا اس کا تذکرہ ہے کہ قوم عاد نے خدا سے سرکشی کی اور تکبر کو اپنی روش بنایا۔ نتیجہ وہی ہوا جو قوم نوح کا ہوا، یعنی قوم عاد پر بھی عذاب الہی نازل ہوا
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کی قوم ثمود کا بیان ہے، اور قوم ثمود نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، اللہ سے بغاوت کی، بالآخر سخت زلزلے کے عذاب سے ملیہ میٹ کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم اللہ کی منکر تھی، فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر نہ مانی انہوں نے، آخر کار پتھروں کی بارش سے ان پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش کی گئی، جس کی وجہ سے یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اس کے بعد 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا تذکرہ ہے۔ مدینہ والے دنیا پرستی میں مبتلا تھے، مال و دولت کے حریص تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور طرح طرح کی نصیحت کرتے رہے۔ اہل مدین نے تکبر کیا، مال دولت پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں رات زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور صبح کو یہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ ان کو فجر کے وقت زلزلے نے آ دبوچا اور وہ انہیں الٹے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ تھا 8ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو، ساری انسانیت کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے یعنی جنت میں داخلہ نصیب ہو سب کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو قہر خانہ ہے، غصے والی جگہ ہے، جہنم ہے، اس سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔